أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رفیق بٹ ایز یوزول آپ کی خدمت میں حاضر، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور خوش خرم رہیں، اور میری اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہا کریں، اور جو اس میں کنٹینٹ ہے یہ تو اللہ پر ہے کہ ہمارے جیسے دلوں میں اس کی جاگزین کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بارہ سنتے رہیں، اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ ان کی برکت سے قرآن کے الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ سورہ نحل ہے، سورہ نحل کا اپنے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ انعامات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں، رکھوں، اور میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس کلام پاک میں ہمیں بتا رہا ہے، گن کر بتا رہا ہے کہ کیا کیا میں نے تمہارے لیے انعام جو کیے ہیں، جو تیرے لیے آسانیاں ہیں، جو تیرے لیے فائدے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہے، اس کا بندہ جو ہے، وہ اس پر غور کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب آدمی کسی چیز پر غور کرتا ہے تو پھر وہ اس پر چلنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کی جو کتاب ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ہے۔ ہماری زندگی جیسے کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، اس کے ساتھ لیف لیٹ بیچتی ہے کہ یہ کس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے، بالکل اسی طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، جہان بنایا، اور اس میں کتنی مخلوق رکھی، تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر کمپنی اپنا کوئی لیفلیٹ بیچ سکتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے زمین آسمان کو اور ہم سب کو، تو وہ بغیر کتاب کے، بغیر رسولوں کے آپ کو بیچ دیتا تاکہ ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ کتاب ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اسے سوچ کر غور و فکر کرنے سے اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار دنیا اور آخرت پر ہے، ہماری کامیابی پر ہے، تو لہٰذا اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آج سے 50 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو اس میں مشکلیں تھی کہ کوئی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن آج لٹریچر میں ہر زبان کی تفصیل موجود ہے۔ دیکھیں، حدیث پاک ہے، اس میں اپنے اردو میں بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک ہے، اس میں بھی تفصیلیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم اس کو اہمیت دیں تو کوئی بات نہیں کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ قصد السبیل، اللہ پر ہی پہنچتی ہے سیدھی راہ۔ سیدھی راہ اللہ کے احکام پر چل کر ہی اسی کو سیدھی راہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ ہماری کئی راہیں ہوتی ہیں، ہر راہ پر چل کر تو آدمی کو کامیابی نہیں ملتی، لیکن اللہ کو ساتھ لے کر چلنے سے دنیا میں اس کے ساتھ چل کر
آپ دنیا بھی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو قصد السبیل و منہا جائر، اور یہ سیدھا راستہ جو ہے اس میں ٹیڑھا پن بھی ہے، اس میں ٹیڑھے پن بھی ہیں. جیسا کہ اللہ کے راستے پر تو سیدھا راستہ ہے، لیکن اگر کوئی اور راستہ استعمال کیا جائے تو یقیناً وہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ٹیڑھے پن ہے. تو اللہ نے ذکر کیا یہاں پر کہ منہا جائرن، اور ٹیڑھے بھی ہیں ایسے راستے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اجمعین، سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ کی رضا وہی جانے، لیکن انسان اللہ کی طرف اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی خوشنودی پا لیتا ہے. جس طرح دنیا میں اگر کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے تگدو شروع کر دیتا ہے وہ تو پا لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ تگدو، محنت، جس کے لیے آپ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جو گول ہے آپ ہمارا، وہ گول کی طرف پہنچنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے. اس محنت کے اگر ہم کرنے والے ہوں تو یقیناً ہم پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام، اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت پر ہی رکھ دیتا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فی تسیمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش بنا کر برسائی. یہ بارش جو ہے یہ زمین کے پانی سے ہی اوپر جاتی ہے. دیکھیں سرکل اللہ تبارک تعالیٰ کا، سبحان اللہ. برسایا پانی، پانی میں ہی زندگی ہے. انسان کی بھی زندگی 70-75% تو انسان کے بدن میں پانی ہوتا ہے. تو یہی سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کئی بار یہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ پانی جو ہے یہ زندگی ہے. تو یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے. ما اللہ کو منہ شراب، تمہارے لیے یہ پانی ہے، پینا ہے، ضروری ہے. تمہارے لیے پانی پینا ضروری ہے، کیونکہ وہ 70-75% سے کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر کمی ہو جائے، اگر کسی دست کی وجہ سے، جلابوں کی وجہ سے، تو اس کمی کو پورا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک پانی پینے کے لیے ہے کہ تم پی کر اپنی ضرورت کو پوری کرو، پیاس کو پوری کرو. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس پانی کی وجہ سے درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، سب کچھ ہے. یہ پانی ہی شجر کو، جڑی بوٹیوں کو، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرَةُ يَسْجُدَانِ، اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتا ہے کہ یہ درخت اور جڑی بوٹیاں جو ہیں اللہ کی سجدہ کرتی ہیں. وہ سجدہ ہم نے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کی کلام پاک فرماتی ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فی تسیمون، اس میں سے اپنے چاؤ پایوں کو، اپنی بکریاں بیڑوں کو چراتے ہو. تم پانی برستا ہے، درخت جڑی بوٹیاں گھاس وغیرہ اگتی ہے، اور تم خود بھی کھاتے ہو اور اپنے چائے پایوں کو بھی کھلاتے ہو. تو گویا کہ زندگی پانی میں ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ انعامات کو ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں غور و فکر کے بغیر، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ غور کرو آسمان اور زمین کے بارے میں. کیا ہم نہیں سمجھتے کہ آسمان نے ہمارے لیے چھت بنایا، وہاں سے بارش ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور زمین ہے اگاتی ہے، ہمارے لیے کھانا پہنچاتی ہے ہمیں.
لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے غور کرو. اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ تمہیں پھر اور سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی اور نعمتیں ہیں یہ زمین آسمان میں جو آپ ڈھونڈنے سے ملیں گی ایسے نہیں مل جائیں گی. تو لہٰذا محترم جناب محترم اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ کے انعامات کو، تو یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھو کس قدر ہے، اور ہم کس قدر اپنی دنیا میں اپنے مال و متاع میں گم سم ہیں اور دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن دنیا بھی بناؤ لیکن آخرت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آخرت جو ہے یہی ہے ہمارا کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ آخرت ہی ہے. کیونکہ اس زندگی میں ختم تو ہونا ہے، وہ تو ختم ہوگا. تو لہٰذا میری یہی مشورہ ہے ہم سب کو کہ دنیا میں اللہ کو ساتھ لے کر چلیں، اس کے احکامات کو سامنے رکھ کے چلیں تو زندگی اچھی گزرتی ہے. اور میری آپ سے التماس ہے کہ میں اکثر اوقات آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کہ آپ اگر چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو. معاشرے کی خوشبو یہ میرا چینل ہے، لیکن پھر بھی وہی رزلٹ ہوتا ہے، وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن پھر بھی میرا کہنا آپ سے بنتا ہے کہ آپ پلیز کم از کم یہ شیئر ضرور کر دیا کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. تو یہ ثواب کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں آخرت میں کامیابی عطا کرے. لہٰذا اللہ حافظ میرے سامعین ناظرین محترم. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.